صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ اللہ بالخصوص شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ اللہ ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم بیچاروں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ زحمت نہ سمجھیں بلکہ کوشش کر کے ہر وہ شخص آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، ویسے تو سب لیکن بالخصوص جو اس وقت اس فرش مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتی ہیں۔ طبیعت ہے نا جناب کی بات شروع کی جا سکتی؟ گھر والی بات ہے، کوئی دوسرا ذاکری دعویٰ نہیں ہے، بہت گہرا برادرانہ تعلق ہے۔ میں پہلا جملہ اپنی گفتگو کا کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ مجلس کس عنوان سے مجالس اعزاء کا انعقاد ہوا ہے۔ میں اسی مناسبت سے بات کو شروع کر رہا ہوں، پہلا جملہ میرا وصول کیجیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے میری؟ گزارش کی ہے کہ بار دیگر سنیے، مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے دنیا بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتی تھی۔ بسم اللہ۔ چلے میں بزرگوں کی مسکراہٹ پہ جملہ بدل کے کہتا ہوں، اتنی حسین دعا پہ۔ ایک بار پھر سنیے، پھر اس سے اگلی بات کرتے ہیں، لیکن وعدہ ہو گیا کہ بات میرے قد سے بڑی ہوگی۔ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ پھر سنیں۔ گزارش کی ہے کہ مجلس
منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے تھے. جو یہاں تک آ گیا اس کے لیے اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، مجلس منسوب ہے اس عظیم بیٹی سے جس سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن تو کی جاتی تھیں لیکن اٹھ کر استقبال نہیں کیا جاتا. جناب سیدہ کی شان، وہ دنیا کی عظیم ترین بیٹی جس سے پہلے بیٹیاں زندہ دفنائی جاتی تھیں لیکن بیٹیوں کا اٹھ کر استقبال نہیں کیا جاتا. سامعین گرامی، سارے دن کی تھکن کے بعد بات ہی ہو سکتی ہے، کوئی ذاکری نہیں ہو سکتی، نہ ہی ٹیبل توڑ کے داد لینا میں سمجھتا ہوں 2024 بلکہ 25 کی ضرورت ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اگر آپ لوگوں تک پہنچ گیا تو آپ لوگ کچھ نہ کچھ ریئیکشن ضرور کریں گے، اور اگر آپ لوگوں تک بات ہی نہ پہنچ سکی یا آپ لوگ حاضر ہو کے بے حضور ہوئے تو پھر اس میں نہ آپ کا گلہ ہے نہ مجھ پہ گلہ ہے. رکھیے لمحے کے لیے اپنے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے کہ میں حقیر علی عباس عسکری اس بی بی کی ذات گرامی پہ تذکرہ کیسے کروں جس کا نام لبوں پر آتے ہی زبان حیا کی چادر اوڑھ لیتی ہے. جس بی بی کا نام لبوں پر آتا ہے زبان حیا کی چادر اوڑھتی ہے. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے جب بی بی سیدہ کا مرثیہ لکھا تھا تو اس کی ابتدائی یہاں سے کی تھی. عنوان جو جناب سیدہ ہے تو پہلا مصرعی یوں تھا، رخ پہ نقاب اوڑھ کے چلنے لگا قلم. آپ سلامت رہیں میرے بھائی، میرے مولا اس مسکراہٹ کو تا ظہور امام برقرار رکھے، اور میں مانگتا ہوں کہ اس مسکراہٹ کے صدقے جو مرجھائے ہوئے بالخصوص جوان ہیں وہ مسکرا بیٹھیں. اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت رکھنے والا ہم بیچاروں کے وسیلے سے مسکراتا بھی ہے تو سمجھیں کہ یہ سامان بخشش ہے، ورنہ ضد کا حل نہیں ہے، موت کا حل ہے، ضد کا نہیں ہے. اب جو بیچارہ مسکرا بھی نہیں سکتا مالکوں کے ذکر پہ، اب اس سے کیا بات کریں. میرے بھائیوں، میں اپنی پستہ قامتی قبول کر رہا ہوں کہ بی بی کی ذات گرامی پہ تذکرہ کیسے ہو جس کا نام آئے اور زبان حیا کی چادر اوڑھ لے. 4-5 کیمرے لگے ہوئے ہیں، نازک ترین جگہ ہے، مائک کے اوپر کھڑا ہوں، اور آپ یقین کیجئے بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں ہے، اور میں اپنی نالائقی کو ممبر پہ قبول کر رہا ہوں اور اعتراف کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس بی بی کے نام میں یہ تاثیر ہے اس بی بی کی ذات پہ بیان کیسے کروں. اب یہ تو مجھ جیسا بیچارہ حقیر سمپل ورڈنگ میں کہہ رہا ہے نا کہ جس کے نام کا یہ کمال ہے اس کی ذات پہ بات کیا ہو. مجھے آپ بزرگوں سے دعا چاہیے، لیکن خدا قبر میں کروٹ ٹھنڈک دے سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کو. کیا بڑے لوگ تھے اور کیا اچھی لغت کے مالک تھے. وہ فرمایا کرتے تھے، میرے بھائیوں مجھے خود بتاؤ، جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا. حضور 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 تاثیر اس میں شامی ہے. تاثیر اس میں شامی جب یہ ہے تو بہت پیارا ماحول ہے، با خدا بہت پیارا ماحول ہے. جب تاثیر اس میں شامی یہ ہے تو پھر اثر فیض گرامی کیا ہوگا. میں بڑے آرام سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ لوگ میری بات کو سنیے، آپ کو پسند آئے تو مجھے بتائیے گا. جب تاثیر اس میں شامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا. میرے مولا جانتے ہیں، کچھ طے نہیں کیا، اب جو آپ کی محبت میں آ رہے ہیں باہر وہی آپ کو سنا رہا ہوں. ابھی جناب ریحان اعظمی صاحب کا ذکر کیا تھا، میں لگے ہاتھوں ان کی روح کو اس حسین ماحول سے ایک اور تحفہ بھیجتا ہوں، انہی کے 2 مصرے پڑھ کے. پہلے ممبر پہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں بی بی کی ذات پہ بات نہیں کر سکتا، میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا. سامعین گرامی، دامن پھیلا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ اگنور کریں یا آپ لوگ سن لیں، لیکن میرے پہلے محترم سے لے کر آخری شخص تک اگر پورے پنڈال سے ایک محبتوں بھری لہر آئے مسکراہٹوں کی
تو قیمت ہے، ورنہ کوئی بھی زحمت نہ کرے واہ واہ کرنے کی، یادات کرنے کی، شامل ہوں تو ایک کاروان چلے اور جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی خم کرے۔ میں 2 مصرے پڑھنے سے پہلے اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوں، میں اپنی پستہ قامتی قبول کر کے کہہ رہا ہوں کہ کہاں مجھ جیسا چھوٹے قد والا شخص اور کہاں عرش مقام بی بی کا تذکرہ، کہاں مجھ جیسی خاکی مخلوق اور کہاں نور کے جہان کے باسی۔ میں نہیں بتا سکتا، آخری صف تک ہاتھ بلند ہو تو لطف ہے، ورنہ کوئی بھی زحمت نہ کرے۔ میرے قد سے بڑی بات ہے میرے بھائیوں، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا میری مخدومہ کی شان کیا ہے، اور میں اعتراف کے طور پر ڈاکٹر ریحان اعظمی کے ہی 2 مصرے پڑھ رہا ہوں جو فرما گئے تھے، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے ہیں، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، آپ سلام، آپ جیئیں میرے بھائی، آپ سلام، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ سلامت۔ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، میرے بھائیوں کو لطف آ رہا ہے گفتگو، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، یہ مسکراہٹ سلامت رہے۔ اللہ کا نبی جسے ماں بولنے، لیجئے 4 مصرے اور سنیے۔ ذکر کی قسم کچھ طے نہیں کیا، اب جو آ رہا ہے آپ کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر وہی آپ کو سنا رہا ہوں، نہیں کچھ طے کیا۔ شاعر کا نام ہے ڈاکٹر نایاب ہلوری، ہندوستان کے شاعر ہیں۔ آپ ایک بار ان کے 2 مصرے سنیے، فقط سنیے اور دل میں مصروں کو جگہ دیجئے، باقی کام مصرے خود کروائیں گے، آپ لوگ فقط جگہ بنائیے۔ وہ فرماتے ہیں رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، نہ شعر سننے کا ایک مزاج ہوتا ہے، قطن ایک بار بھی نہیں کہا کہ داد چاہیے، لیکن میں تاثرات مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی ایکسپریشنز تو ایسے ہوں کہ مجھے پتہ چلے میں حوصلے کے ساتھ بات کروں۔ رضائے حق کے لیے، جتنے جوان میرے سامنے میرے برادران بیٹھے ہیں بالخصوص توجہ، اور یہ جتنے سفید ریش میرے اس مجمع میں بزرگان تشریف فرمائے، مجھے آپ لوگوں سے دعا چاہیے، دعا چاہیے، دعا چاہیے۔ اس دامن میں اس کے بعد اس سے بڑا مصرع نہیں ہے، جو اس سے اوپر والے کیلیبر کا بندہ ہے اس سے پہلے سوری، ورنہ ہمارے پاس اتنی بڑی بات ہے نہیں ہے اس سے بڑی بات۔ فرما گئے تھے رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔ نہیں، جس کا ہاتھ میری سیدہ سے مانگ کے کھاتا ہے، جس کا ہاتھ جناب سیدہ کا مقروض ہے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، آپ سلامت۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو، اب اس میں صرف مرچ مسالہ نہیں تھا، ورنہ دوسرا مصرع پورا قصیدہ تھا، صرف میں کم نہیں کی تھا۔ رضا تو اس سے بغیر تسی بھی نہیں بول دے، رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو، اس سے بڑے مصرے نہیں ہوتے، با خدا نہیں ہوتے۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا۔ یہ ذرا سے ہاتھ کھولیے گا، ہاتھ کھولیے گا اور بلند کیجئے گا، کھلوائی اسی لیے رضائے حق۔ قافیہ پکڑیں، قافیہ کیا آ رہا ہے؟ رضا جناب سیدہ کرم کریں گی، یہ دامن پھیلا ہوا ہے، جسے یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام اپنے کرم سے روشن کرتے ہیں۔ میرا بھائی وہ بندہ ہاتھ اٹھائے ورنہ کوئی نہ بولے۔ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، بطول، بہت پیارا شعر ہے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے، اور خدا بھی، ارے خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کی۔ میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ کیا بات ہے آپ لوگوں کی؟ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ بھائی بس ہن بس، رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، رسول بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔
اب ہنسی مذاق بند کیجیے اور شعر سنیے. رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ لوگ آپس میں ہنستے رہو گے تو میں کیا کروں گا؟ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس میں اچھا نہیں لگتا، جو مخاطب ہو اسے دیکھتے ہیں. رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. ہن تسی نا اندر میرے ایک کٹ لا چھوڑیا ہوئے تے میں شعر پڑھنا پی رہا ہے. کوئی بولے نہ بولے میں تواں ویکھ کے پڑھ دینا. میں 2 حدیثاں بند پہ کردا ایک شعر دے وچ. 2 احادیث معصوم میں ایک شعر میں بند کر رہا ہوں تے گل میری ہے ہی تواڈے نال. رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. اب یہ سمجھ نہ آئی تو میں پوچھوں گا کہ پہلے توجہ کیوں نہیں کی تھی اور باتوں میں کیوں لگے تھے؟ رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں اسی لیے تو ہیں مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کی. ایسا ہی پڑھا جاتا ہے، گالی نہیں دی جاتی کسی کو. آپ جیئیں، ارے آپ جیئیں میرے بھائی، ارے آپ سلامت رہے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ. کیا کہنے، رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. بھئی سبحان اللہ. رضائے حق کے لیے 2005 میں 6 میں پہلی بار مجلس پڑھی تھی. ایسے ہی گھر میں کھڑے ہو کے مجلس پڑھ دی تھی، لیکن یہ ایسے داد آج کسی نے پہلی بار دی ہے. رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے. میں جناب سیدہ دا خطبہ شروع کرا تو میرا موبائل ممبر تے رکھ دے گیا ہے. رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. مجھے دیکھیے بطول سانس بھی موبائل منگوا رہا ہوں، مجھے نظم اس میں سے دیکھ کے آپ کو سنانی ہے. رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. بطول بھیا آ جاندہ ہے، فون آ جاندہ ہے، ٹینشن نہ لو، میرا مسئلہ ہے. رضائے حق کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو، بڑے دعا فرمائیں گے، خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. شعر بڑا ہے اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. نہ تھک گیا ہوں، نہ بھول گیا ہوں، نہ ڈر گیا ہوں. کوئی نہیں بھی بولے گا تو اپنے آپ کو اتنی واہ واہ کر دوں گا کہ اندر مطمئن ہو جائے گا. اس چیز سے اپنے آپ کو پنکا رکھتا ہوں، کبھی دل نہیں گراتا. لیکن میری جناب سیدہ پاک کی ذات ضامن ہے، شعر معجزے کی حد کو نہ چھوئے تو ہم بیچارے یہاں 8 گھنٹے کا سفر کر کے آئے کیوں ہیں؟ اگر شعر بڑا ہو تو بولنا ہے، شعر بڑا نہ ہو تو پلیز چپ رہنا ہے. یہ مہمان حق مانگ رہا ہے کہ نہیں بولنا. اب جب تک شعر آپ کو اس لیول سے اوپر نہ لگے. دین مصطفیٰ کے لیے قافیہ پکڑیے. بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے. خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے، ستارہ توڑ دیا عقد سیدہ کے لیے. میرے بھائیو جاگنا تمہیں جناب سیدہ کا واسطہ. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کہو خلیل سے جناب ابراہیم ہے کائنات کی تخلیق مصطفیٰ کے لیے، خدا کے لیے. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو، یہ فاطمہ کے ہیں زمزم تھا ہاجرہ کے لیے. اسی لیے تو آپ سلامت رہیں. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی. آ رہے ہیں فون. اسی لیے تو ہے مولائے رج کے زیارت کر لو. اسی لیے تو ہے مولائے کائنات علی، ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ. کہو خلیل سے آنسو حسین کو دے دو، یہ فاطمہ کے ہیں زمزم تھا ہاجرہ کے. اہلیان لالا موسیٰ، میرے شیعہ سنی برادران، دیکھیے جی امام حسین علیہ السلام کی جو مجلس ہے نا، وہ ایک کمیونٹی کی پراپرٹی نہیں ہے.
میرے مولا کے در پہ جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جہاں آئے، جس وقت آئے، جس رنگ میں آئے، حسین ہی دنیا میں واحد اس کریم کو کہتے ہیں جو دیتے ہوئے مانگنے والے سے اس کی برادری نہیں پوچھتا۔ جن بادشاہوں کو ہم نے مانا ہے نا، انہوں نے کبھی کھانا کھلاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا بھی تو کیڑی پارٹی نے ووٹ دے گا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ دس تیری برادری کیڑی، دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ میرے مولا ایسا نوازتے ہیں خدا کی قسم۔ انہوں نے کہا تھا عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ آئیے درود سے سہارا دیجیے ذکر اہل بیت کو۔ محمد و اہل بیت محمد کی پاک ذات پر بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ عالی مرتبت عزت مآب برادر محترم سید فرخ عباس بخاری صاحب، میرے مولا انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مولا ان کے سفر بے خطر فرمائے۔ شاہ صاحب اجازت ہے نا؟ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین۔ اچھا ہو گیا شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے، میں آپ کو 3 سے 4 بند سناتا ہوں اور اس کے بعد سلام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کو فضائل میں یہ سارا مضمون ابھی تک جو باندھا ہے اور یہ جو آپ لوگوں کو آمادہ کیا ہے شاعری سنا کر، میں مضمون سناتا ہوں، پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے یا میرا عنوان میرے بھائیوں کیا ہے۔ اب جو آپ کو سنانے لگوں، خود اپنے اندر اس چیز کا انتظار کیا ہے کہ کب آپ لوگوں کی زیارت ہو اور آپ لوگوں کو یہ چیز جا کے سنو۔ میں آپ لوگوں کی خوشامد نہیں کر رہا، آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں۔ میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں کہ خدا آپ لوگوں کی عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ خوشامد نہیں کر رہا، آپ لوگ واقعتاً اچھا سنتے ہیں تو میں آپ کو سناؤں۔ جناب عنوان ہے دربار شام میں خطیب نہج بلاغہ کی بیٹی کے خطبے کا حملہ۔ یہ چیز، یہ سامنے مجھے چاہیے، میں ایک ہاتھ ایسا ہی تو مانگ رہا ہوں کہ کم از کم ایک خریدار ایک ایسا ملے۔ آپ لوگ دوبارہ سمجھیے میں نے کیا کہا ہے۔ میں نے خیبر شکن کی بیٹی نہیں کہا، میں نے خطیب منبر سلونی لفظ یوز کر رہا ہوں، خطیب نہج بلاغہ لفظ یوز کر رہا ہوں۔ خیبر شکن کی اولاد اچھا لڑتی ہے، نہج بلاغہ کے خطیب کی بیٹی اچھا بولتی ہے۔ یہ چیز، اب جو کوالٹیز میرے مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی میں تھیں وہ یہاں بھی ہیں۔ میری بی بی نے خطبے سے جنگ کیسے کی؟ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہی ہے والی سائڈ؟ لفظوں کا حملہ میرے بھیا کیسے ہوا؟ دشمنوں کا دربار ہے اور علی کی بیٹی نے چاہا کہ میں کچھ کلام کروں۔ اب لہجہ کیا بنانا تھا؟ ہائے 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 ہائے، با خدا فاروق شاہ جی نہ آئے ہوتے میں یہ جملہ نہ کہتا۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ کم از کم چلیں ایک اور دوسرے آپ دو سامعین تو میری مرضی کے بیٹھے ہیں نا، یہاں دو سائڈوں سے تو بات ضائع نہیں ہوگی، انشاءاللہ اور بھی خیرات آ جائے گی۔ علامہ ناصر شہید کتنی واہ واہ، کیا لہجے کے مالک تھے، خدا کی قسم میرے مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ کیا بڑا جملہ فرما گئے تھے، دنیا والوں یاد رکھنا دو ہستیاں علی کے لہجے میں بولتی ہیں، عرش پہ اللہ فرش پہ زینب۔ آپ کو بولنا چاہیے تھا میرے محترم، یہ جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے مولا سلامت رکھیں۔ اب بزرگوں سے تو ریمانڈ نہیں ہو سکتی، اب جوان تو میری مدد کریں گے نا، آپ جوانوں کا تو حق بھی بنتا ہے۔ دو ہستیاں علی علیہ السلام کے لہجے میں بولتی ہیں، عرش پہ اللہ فرش پہ زینب۔ اب جو علی کی بیٹی نے چاہا کہ میں کچھ کلام کروں تو بھرے دربار پہ ایک نگاہ دوڑائی،
میں جناب خطبے کا حملہ شروع کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے سنا تو آگے چلیں گے، ورنہ پہلے 6 مصروں کے بعد مصائب اور ممبر شاہ صاحب کے حوالے. بوجھ بننا نہ کبھی سیکھا ہے، نہ کبھی آیا ہے، اور نہ ہی مولا کریں ایسی نوبت آئے. علی کی بیٹی نے چاہا ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ، اس کے بعد شاعری شروع کروں گا. پہلے ایک جملہ سن لیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں میرے محترم بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے. علی کی بیٹی نے جب چاہا کہ میں کچھ کلام کروں تو بھرے دربار میں اپنے بابا علی والے لہجے میں فرمایا، شامیوں، کوفیوں، کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہمیں قید کر کے لائے ہو. یہ بات ہے، یہ بات ہے. میں سلام کروں، میں اس ہاتھ کو سلام کروں جو اس مشکل بات پہ پہلے بول پڑا ہے. میں سلام کروں. اس خوش فہمی میں بالکل مت رہنا کہ تم ہمیں قید کر کے لائے ہو، اور تم لوگوں کے لانے سے ہم آتے بھی نہیں تھے. ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. بابا جی سر چوائے جتنے بھی بیٹھے ہو، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں اور ہم خود آئے ہیں. تم قید کر کے نہیں لائے. کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم قید کر کے لائے ہو اور ہم آئے ہیں. فرمایا میں خود آئی ہوں اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں کیوں آئی ہوں. کتنا لطف لیں اہلیان لالا موسیٰ تو حق ادا ہوتا ہے. البتہ میں پڑھ کے جا رہا ہوں، شاید اگر آپ سمجھ جائیں تو تمام عمر نہ سر دھننے کے لیے یہ چوتھا مصرع کافی ہے. میں 3 لائنوں پہ نہ اپنا وقت بچاتا ہوں اور آپ کا بھی وقت. میں چوتھے مصرع پہ رک کے آپ کے چہرے دیکھتا ہوں کہ کون کس موڈ میں بیٹھا ہے. علی کی بیٹی نے کہا یہ بات یاد رکھنا، تم قید کر کے نہیں لائے، میں خود آئی ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں. اور یاد رکھنا میں آئی کس لیے ہوں. سنو، حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے. علی کی بیٹی فرماتی ہے باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، میرے مولا ان جوانوں کو ہمیشہ بے داغ رکھیں. یہ جوانیاں علی کی، میرے بھیا علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے. میں جس وقت سے پڑھ رہا ہوں نا، میں فقط ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ یا سوال کیجئے یا دعا کیجئے. اب اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پزل بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. ڈیسیژن لیں، یا بولنا ہے یا حکم کریں میں ٹاپک چینج کر دوں. اپنا وقت بچائیں، میری محنت بچائیے. علی کی بیٹی فرماتی ہے میں آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے. علی کی بیٹی نے جملے کہتے کہتے انگشت شہادت کو بلند کیا، اور انگشت شہادت کو بلند کر کر ایک اشارے میں ایسی بات کہی کہ تمام دربار انگشت بدندان سکتے میں آ گیا کہ ایک بی بی نے کیا جملے ایسے انگشت شہادت کا اشارہ کیا. اس اشارے پہ تمام دربار کی نگاہیں مڑی، اور وہ اشارہ خدا کی قسم علی کی بیٹی نے جنگ جیت کے سمیٹ کے رکھ دی. علی کی بیٹی فرماتی ہے مجھے تنہا نہ سمجھنا، میں خود آئی ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں کے شام چڑھائی کے واسطے. تو شامیوں یاد رکھنا، ارے تنہا نہ جاننا کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. ارے نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے ہیں. تنہا نہ جاننا کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. ارے نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے. ہاں جی پڑھیں آگے. نیزوں کے شہسوار، تنہا نہ جاننا کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے. انکل سر اٹھائیے گا. انکل جی نیزوں کے شہسوار، گل توڑے سنن والی. نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے. علی کی بیٹی فرماتی ہے کوفیوں، شامیوں، اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دین پناہ. آیات محکمات سے انکار کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ. او یزید تو اس دولت کے نشے میں اور بادشاہت کے نشے میں کہے گا کہ قیامت نہیں ہے، نبوت جھوٹی تھی. تو قرآن کا مذاق اڑائے گا، تو حدیث کا مذاق اڑائے گا، تو قول معصوم کا مذاق اڑائے گا. تو کہے گا کہ یوم حساب کچھ نہیں ہے. کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ. مصرے وہ پڑھ رہا ہوں کہ شیعہ احباب کے لیے شاید نہ پڑھوں، لیکن مجھے میرے دوسرے جو نان شیعہ بردرز بیٹھے ہیں ان سے دعا چاہیے. بلکہ میں اب کہہ رہا ہوں، با خدا بغیر ٹارگٹ اور ڈیمانڈ کے کھڑا ہوا تھا.
لیکن اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ آپ نے یہ کیمرہ پھیرنا ہے، مجھے وہ بندہ بتانا ہے جو ہاتھ رکھتا ہے ان سے مانگ کے کھاتا ہے اور اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا اور اوپر کیسے نہیں اٹھ سکا۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ اور تو رسالت اور وحی کا مذاق اڑائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آ گئی ہوں، اور یاد رکھیو یزید میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں اور سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی۔ میرے مولا آپ تمام برادران کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ میرے مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی، سرور کے قاتلوں کو سزا دینے۔ دو آنسو آ جائیں اور آپ کی زحمتیں تمام۔ رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ برادر محترم، خدا ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ جناب علی عمران جعفری صاحب، آپ یقین کیجئے کہ پڑھ وہ بھی جناب سیدہ کا مصائب رہے تھے، پڑھنا ہمیں بھی جناب سیدہ کا مصائب ہے، لیکن وہ آپ کو ایک اور زاویے سے دکھ سنا رہے تھے۔ میں آپ کو بی بی کے مصائب سناؤں گا ایک ماں اور بیٹے کے رشتے سے۔ کہ اس حسین جیسے بیٹے پر کیا گزری جسے سیدہ جیسی ماں چھوڑ کے چلی۔ شاہ صاحب مصرہ میں پڑھیا ہے نور علی نور صاحب کا، تسی مصرہ سننا ہے، میرے خیال ہے مصائب ہو جائے گا، میرے حصے دی جڑی ہنج ہے وہ میری دامن اچ آ جائے گی۔ سارے تسی گھر بار والے بیٹھے ہو، سارے فیملیز والے بیٹھے ہو، تواڈیاں رونقاں برقرار رہن۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر چو جنازے نہیں اٹھے، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر نو موت نہیں روایا۔ سارے جان دے ہو کہ موت فوت اے مراحل کیویں ہوندے نے۔ ذرا نور علی نور صاحب دا شعر سنو تے مولا دی غربت ویکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ حد سے زیادہ درد کو جب دنیا سے چھپانا پڑتا ہے، ایک میت کی خاطر قبرستان بنانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں فقط ایک روایت پڑھنی ہے۔ جناب سیدہ جیسی ماں چلی، آپ لوگ سر پہ مجھے قرآن رکھ کے بتائیں، گھر سے ماں کا جنازہ اٹھے تو کیا کوئی بیٹوں کو رونے سے روکتا ہے؟ سارا سال ہم بھی مصائب پڑھتے ہیں لیکن میں نہیں کر پاتا۔ میں جب جناب سیدہ کا مصائب اپنے حصے کی خیرات مانگتا ہوں یا اپنے حصے کا گیا کرتا ہوں تو بالخصوص اس مضمون پہ مجھے ذہن میں خود اپنی ماں آ جاتی ہیں۔ امین کرامی، میں 3 سال سے ماں کی موت کے بعد اس صدمے کو سینے سے لگا کے جی رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی موت ایک بیٹے کے لیے کیا رکھتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کے جنازے اٹھیں تو بیٹوں پہ کیا گزرتی ہے۔ سوال دہراتا ہوں پھر جملہ کہتا ہوں، رکھیے سر پہ قرآن، مجھے بتائیے گھر سے ماں کا جنازہ اٹھے بیٹوں کو کوئی رونے سے روکتا ہے؟ کائنات آدم و عالم میں واحد غریب ہے میرا مولا حسین، آگے آگے جس کی ماں کا جنازہ اٹھا وہ پیچھے گریبان میں منہ ڈال کے سسرا۔ حسن اونچی آواز میں نہیں رونا، حسن اماں کی وصیت ہے، مدینے والوں کو جنازے کی اطلاع نہیں دینی۔ 11 وصیتیں ہیں جو میری مخدومہ نے مولا علی کو کی ہیں نا، وہ 11 وصیتیں ہیں۔
جس وقت آخری وقت تھا تو مولا علی قریب آئے. با خدا روایت کے جملے ہو میرے بھائیو, سر اٹھاؤ, مجھے دیکھو. 11 وصیتیں ہیں جناب سیدہ. تکلیف اور درد کا عالم یہ ہے کہ کسی گہرے سناٹے میں آنکھیں بند کر کے نا, میری مخدومہ میں بے آرام تھی, علی قریب آئے. میرے مولا نے ایک بار بلایا, جواب نہیں آیا. میرے امام نے دوسری بار بلایا, جواب نہیں. علماء لکھتے ہیں جب دوسری بار جواب نہیں آیا علی قریب آ گئے. سیدہ کے سرحانے 2 زانو ہو کے بیٹھے. سیدہ کے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے علی نے بڑے درد میں فرمایا, فاطمہ میں علی مخاطب ہوں. یا علی میں نے بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے, بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی. یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں, میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. مولا میری غربت کا واسطہ ہے, مجھے آج خالی نہ لوٹائیے گا. سیدہ حکم کریں. یا علی حکم نہیں, پہلی منت ہے. یا علی پہلی وصیت ہے, پہلی منت ہے, پہلی وصیت ہے. سیدہ حکم رو کے فرماتی ہیں حکم نہیں, منت اور وصیت پہلی ہے. یا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا, یا علی میری جو میت ہے نا, میری میت, یا علی اس میت کو کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا. یا علی پہلے بند تابوت منگوانا. یا علی اس میں میری میت کو رکھنا. یا علی اسے اوپر سے بند کرنا. یا علی پھر اس میت کو اٹھانا. بندہ اگر ماتم نہیں کر سکتا, حکمن کہہ رہا ہوں, قیامت آمیز جملہ ہے, وہ بندہ ہائے کرے. اور جو بیچارہ سیدہ کے دکھ پہ ہائے بھی نہیں کر سکتا, پھر اتنا ہی ہے کہ وہ سر نیچے کر لے. ایسا نہ ہو کہ امام حسین ناراض ہو جائیں, کیونکہ جملے قیامت آمیز ہیں. علی نے رو کے فرمایا سیدہ تعمیل ہوگی, لیکن سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ہاں عرب میں میت اٹھانے کے لیے کھلی چارپائی کا رواج ہے. سیدہ میں تابوت میں میت بند کر کے کیوں اٹھاؤں؟ غیرت کی پروردگار شہزادی نے رو کے فرمایا یا علی میری غربت کا واسطہ ہے, یا علی میری میت کو کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا, کیونکہ کھلی چارپائی پہ شرکائے جنازہ کو پتہ چل جاتا ہے مرنے والے کا قد کتنا ہے. او یا علی میری غیرت گوارا نہیں. جی یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ڈھیر ساری وصیتیں ہیں, با خدا ڈھیر ساری وصیتیں. یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی شرکائے جنازہ کو حسین کی ماں کے قد کا پتہ چلے. سیدہ تعمیل, بلکہ میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر ایک وصیت وہ پڑھتا ہوں. یہ وصیت ایسی ہے کہ بچپن سے ہر شیعہ بچہ سن رہا ہے, لیکن اس کا درد تازہ ہے, اس میں جو دکھ ہے نا وہ تازہ ہے. وصیتیں کرتی گئیں, رو کے فرماتی ہیں یا علی میرے دکھوں کا واسطہ ہے, میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا, یا علی مجھے خالی نہ لوٹانا. سیدہ حکم کریں. رو کے فرماتی ہیں یا علی حکم نہیں, میری منت ہے. یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے پہ نہ آئے. یا علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے نا, یا علی وہ لوگ میرے جنازے پہ نہ آئے. علی یہاں تک بات کی جاتی ہے, میں اس سے آگے سناتا ہوں. علی رو کے فرماتی ہیں سیدہ یہ عرب کا ماحول ہے. یا سیدہ کیسے کیسے ظلم کیے عرب والوں نے, آپ کے بابا نے معاف کر دیا, لوگوں نے پتھر پھینکے, رسول نے معاف کر دیا, لوگوں نے زخمی کیا, رسول نے معاف کر دیا, لوگوں نے کیسی کیسی اہانت کی, میرے آقا نے معاف کر دیا. سیدہ یہ عرب کا ماحول ہے, اگر کوئی آ جائے تو میں کیا کروں؟ تاریخ کہتی ہے شکستہ پہلو سے ہاتھ اٹھایا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ کے فرماتی ہیں میرے دکھوں کا واسطہ ہے, مجھے خالی نہ لوٹانا, جنہوں نے مارا ہے انہیں نہ آنے دینا, ان پہ مجھے دکھ بڑا ہے. علی نے فرمایا سیدہ کیا دکھ ہے؟ رو کے فرماتی ہیں یا علی مجھے دکھ یہ ہے, جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا, جب کسی ماں کو پتہ چل جائے کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں, دکھ سنیے. یا علی آخری وقت میں وہ ماں پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ سیدہ کیا کرتی ہے؟ سیدہ رو کے فرماتی ہیں یا علی آخری وقت میں نا وہ ماں اپنے چھوٹے بچوں کو پاس بلاتی ہے. یا علی وہ ماں اپنے بیٹوں کا منہ چومتی ہے. یا علی وہ ماں اپنے چھوٹے بیٹوں کو اپنے کلیجے سے لگاتی ہے. یا علی وہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. یا علی مجھے تیری عزت کی قسم ہے, ایک شخص نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اتنے زور سے مجھے تماچا مارا ہے, اور یا علی میرا رخسار پھٹ گیا, اور یا علی مجھے پتا تھا میں مر جاؤں گی, اور یا علی میں 70 دن حسن سے منہ چھپاتی رہی ہوں, اور یا علی میں حسین سے. مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں
آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے مولا آپ لوگ